حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انسان ایسا تھا کہ اللہ کا نافرمان تھا، اور اس وقت میں بارش ہونا بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ 70,000 کا لشکر ہے، نماز کے لیے باہر نکلے اور نماز استسقاء پڑھنے لگے، اس کے بعد دعائیں مانگنے لگے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ پاک سے درخواست کی کہ میرے پروردگار بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک ایسا انسان ہے اس 70,000 کے لشکر میں جو 40 سال سے میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ انسان باہر نکل جائے تو میں ابھی بارش برساتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ربا یہ 70,000 لشکر میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ آواز نکالنا تمہارا کام ہے، اور تمام لشکر تک آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اس انسان نے بھی سنا کہ میرے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ میں اس لشکر سے نکل جاؤں۔ اسی وقت دل ہی دل میں توبہ کی، اور ایسی توبہ کی جو سچی توبہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے، اور جو گناہ ہو چکا ہے اس پر پشیمانی ہو اور ندامت ہو۔ اس کے بعد اس انسان نے بھی ایسی توبہ کی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار آپ نے تو کہا تھا کہ وہ انسان نکل جائے جس نے آپ کے ساتھ 40 سال آپ کے ساتھ آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ سے جھگڑا کیا ہے، تو وہ تو باہر نکلا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، یعنی توبہ کر لی۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے توبہ کا کہ ایک چور تھا، چوری کر کے واپس آ رہا تھا، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب راستے میں دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، ایک چڑیا ہے کہ ایک درخت سے ہو کر کے واپس جو ہے پھر کھجور کے درخت دوسرے کی طرف جا رہی ہے، پھر وہاں سے کچھ لے کر کے پھر دوبارہ، تو یہ آنا جانا 10 چکر چڑیا نے لگائے۔ وہ چور حیران ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، چنانچہ اوپر کھجور کے اوپر چڑھ گیا اور دیکھا تو سبحان اللہ ایک نابینا سانپ ہے کہ جس کے منہ میں یہ چڑیا جو ہے یہ ڈال رہی ہے جو کچھ وہاں سے لے کر آتی ہے۔ تو اس سے اس نے سبق لیا کہ اللہ تو ایسا کریم ہے جو نابینا سانپ کو بیٹھے بٹھائے یہاں پر رزق دے رہا ہے، تو کیا مجھے اللہ تبارک و تعالی رزق نہیں دے سکتے؟ اور سچی توبہ کی، دوستوں کے ساتھ سب نے توبہ کی، اور کچھ وقت کے بعد ان سب نے ارادہ کیا کہ حرمین شریفین کی زیارت کریں، اور پھر چل پڑے۔ راستے میں ایک بڑھیا ان کا انتظار کر رہی تھی، جب بھی کوئی مسافر آتا اس سے پوچھتی کہ کوئی قرظی شخص تو نہیں تمہارے اندر؟ تو جب یہ وہاں پہنچے تو پھر وہی سوال دہرایا اس بڑھیا نے کہ کوئی قرظی قبیلے کا کوئی شخص تو تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، اس چور نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی سالوں سے میں انتظار کر رہی ہوں کہ یہ جوڑا ہے، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے یہ حکم دیا کہ یہ ایک جوڑا، یہ فلاں شخص قرظ قبیلے کا آئے گا، یہ اس کو دے دینا۔ تو یہ ہے سچی توبہ، سچی توبہ کے نتائج اور اس کا یہ رزلٹ ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس میں انسان جب توبہ کرتا ہے سچائی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح کے فیصلے اترتے ہیں۔ اور اسی طرح ان واقعات میں سے جنہوں نے سچی توبہ کی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں کہ ابھی تک یہ نیکی کے راستے پر نہیں تھے، اور ان کی ایک کنیزہ تھی، ایک باندی تھی، جس سے ان کو ایک بچی ہوئی، خوبصورت بچی،
اور 2 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ پھر خواب میں مالک بن دینار دیکھتے ہیں کہ کوئی اژدہا بڑا سانپ ان کے پیچھے آ رہا ہے، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں اور سانپ ان کا پیچھا چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر جا کر کے ایک کمزور انسان سامنے آتا ہے، اس کو کہتا ہے میری مدد کرو۔ وہ انکار کرتا ہے کہ میں تو خود کمزور ہوں، دبلا پتلا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس پہاڑی کی طرف جائیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی آپ کی مدد ہو جائے۔ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، سانپ پیچھے پیچھے آتا ہے۔ پھر یہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ پہاڑی کے اس طرف جو ہے وہ آگ کا دریا ہے، آگ ہی آگ ہے۔ وہاں پھر آواز آتی ہے، غیبی آواز آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، تمہاری جگہ تمہارا ٹھکانہ یہاں تو نہیں۔ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر اسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو کمزور دبلا پتلا، کہ وہاں تو میری کوئی مدد نہیں ہوئی، مجھے کوئی راستہ آپ دے دو۔ تو کہتے ہیں پھر اس طرف جاؤ، دائیں جانب جاؤ، پہاڑی کے اس طرف۔ پھر وہاں جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ محل ہیں، ان کے دروازے ہیں خوبصورت سے، وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں۔ ان بچوں میں اس کا اپنا بچہ، وہ چھوٹی سی اس کی بیٹی، وہ بھی باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتی ہے۔ اس طرح سانپ سے، اس اژدہے سے مالک بن دینار کا ان کو نجات ملتی ہے اور جان چھڑاتے ہیں اس طرح۔ پھر بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا مسئلہ تھا، یہ سانپ کیا ہے؟ تو بچی نے کہا کہ میرے ابا جان، یہ آپ کی بدعمالیاں ہیں، یہ سانپ اس وجہ سے آپ کے پیچھے ہے۔ اور کہا وہ کمزور انسان کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ وہ کمزور انسان آپ کی تھوڑی سی چھوٹی سی نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، پھر نیکیوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تو وقت کے ایک ولی اللہ بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں۔